بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے جو بہت سارے ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں، بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا کوئی عبادت کرتے ہیں تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں برے برے خیالات آتے ہیں اور ایسے برے برے وساوس آتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا علاج اور حل ہے؟ تو دیکھیں، جو برے وساوس ہیں اور جو برے خیالات آدمی کو آتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی آدمی کو اپنے آپ کو مردود سمجھنا چاہیے۔ آدمی یہ سمجھے کہ مجھے اتنے برے برے خیالات آ رہے ہیں اور وساوس آ رہے ہیں تو شاید میں کو مردود ہو گیا ہوں، یا شاید میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ہوں اور میں کوئی دائرہ اسلام سے نکل گئی ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی برے خیالات اور وساوس آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اب شیطان اور تو کچھ نہیں کر سکتا کہ وہ مومن کے دل سے کیا ہے ایمان کو کھینچ لے۔ اب وہ مومن کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب پریشان کرنے کے لیے اس کو طرح طرح کے برے خیالات، وساوس ہر طرف سے حملہ کرتا ہے اور اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کو پریشان رکھوں۔ دیکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کا دل ہے اس کی مثال تو شاہراہ عام کی طرح ہے۔ جو مین سڑک ہوتی ہے تو سڑک پر ہر طرح کا آدمی گزرتا ہے، اچھا آدمی بھی گزرتا ہے، برا بھی گزرتا ہے، شریف ذلیل ہر قسم کے لوگ گزرتے ہیں۔ تو دل میں اچھے برے خیالات ہر طرح کے آتے ہیں۔ اب اگر یہ آدمی یہ کہے کہ میرے دل میں اچھے خیال ہی آئیں اور برے خیال نہ آئیں تو بھائی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے ان سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ خیالات غیر اختیاری طور پر آتے ہیں تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس لیے غیر اختیاری طور پر جتنے بھی خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، تو ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آدمی کی ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہی ایشو ذکر کیا تو حضور نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ شیطان اسی گھر میں حملہ کرتا ہے کہ جہاں پر اسے اسی دل پر حملہ کرتا ہے کہ جہاں اسے یہ یقین ہو کہ اس دل میں ایمان موجود ہے، تاکہ میں اس کے دل سے ایمان نکالوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو وساوس آتے ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہو۔ اب بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، راستے میں اسے چند غنڈوں نے پکڑ لیا جو بادشاہ کے مخالف ہیں اور اسے پکڑ کر مارا کہ آپ بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، بادشاہ تو برا آدمی ہے، اور بڑا برا بھلا کہا، بادشاہ کو گالیاں دی۔ اب یہ آدمی بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ اب یہ بادشاہ کے متعلق نازیبا باتیں سن رہا ہے اور یہ اس کے دل میں دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دل سے بادشاہ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ لوگ جو بادشاہ کے مخالف ہیں، یہ بادشاہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو شیطان ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا ایک سفر ہے۔ اب راستے میں شیطان آ کر کیا ہے، ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کے متعلق وساوس ڈالے یا دین کے متعلق یا آخرت اور قیامت کے متعلق، تو ان چیزوں سے بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہی سوچیں گے کہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے دربار تک پہنچ نہ جائیں۔ جیسے وہ مسافر جب بادشاہ کے دربار تک پہنچ جائے تو جتنے بھی مخالف ہیں اب وہ ان کی رسائی بادشاہ کے دربار تک نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے دربار تک پہنچ جائیں گے، ہمیں وصول تام ہو جائے گا، تو پھر یہ سارے وساوس اور خیالات آنا بند ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو وساوس کا علاج ہے تو اس کے متعلق بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وساوس کو دور کرنے کے لیے وظیفے شروع کر دیتے ہیں، نفلیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وظائف شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی ایسا نہ کریں، اس لیے کہ جب آپ برے وساوس کو دور کرنے کے لیے کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے یا نفل پڑھیں گے تو پھر وہ خیال تو اور پکا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ اس کو مزید پکا کر رہے ہیں کہ میں اس خیال کو دور کرنے کے لیے نفل پڑھ رہا ہوں، تو پھر جب بھی آپ نفل پڑھیں گے تو وہ خیال بار بار آئے گا۔ اس لیے ان کا ایک ہی حل اور علاج ہے کہ ان کی طرف بالکل توجہ نہ کی جائے اور آدمی پریشان نہ ہو۔ جب آدمی پریشانی کو چھوڑ دے گا، ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا، تو کچھ عرصے کے بعد یہ وساوس اور خیالات یہ خود بخود ختم ہو جائیں۔